اور اس وقت جس ٹاپک کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں بڑا ہی اہم ٹاپک ہے، حساس نوعیت کا ٹاپک ہے، اور ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس پر آگاہی مہم بھی چلائی جاتی ہے۔ تو اس سال ہر سال کی طرح اس سال بھی خواتین یعنی صنفی تشدد کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے، جو وائلنس اگینسٹ ویمن ہوتا ہے، چاہے وہ ورکنگ ویمن ہو یا گھروں میں رہنے والی خواتین ہو، ان کے خلاف۔ اور ہماری معاشرے کی اگر ہم بات کریں پاکستان میں، تو پاکستان میں اس حوالے سے اویئرنیس بھی بہت کم ہے، اور کچھ واقعات زینب کا کیس آپ لے لیں، اس کے علاوہ جو کوہستان والا واقعہ ہوا وہ لے لیں، یعنی کہ رضوانہ بچی جس پر تشدد ہوا۔ حالانکہ اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، گھریلو ملازم چاہے بچہ ہو بچی ان پہ بھی تشدد ہوتا ہے، لیکن خواتین کو لے کے خاص طور پہ مائنڈ سیٹ پایا جاتا ہے جس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں خواتین کیونکہ ان کو کمزور سمجھا جاتا ہے تو ان کو طاقت کے ذریعے دبانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ اسی سارے ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فاطمہ چڈر صاحبہ۔ آپ ویمن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، جبکہ سابق چیئرپرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی بھی ہیں۔ تھینک یو سو مچ فاطمہ فار جوائننگ اس۔ تو پہلے ہی تو بتائیے گا، ہم اکثر و بیشتر اس ٹاپک پر بات کرتے رہتے ہیں، لیکن اس سال کیا تھیم ہے، کس طرح اویئرنیس خواتین کو اور ظاہر پوری سوسائٹی کو جس میں مرد بھی شامل ہیں ان تک یہ اویئرنیس پہنچائی جائے کہ جی خواتین کے خلاف جو وائلنس ہے وہ کرائم شمار ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ہم ہر سال 16 ڈیز آف ایکٹیویزم مناتے ہیں اور خواتین کے رائٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن بات یہ کہ جو ادارے اس کے لیے مخصوص بنے ہوئے ہیں، کمیشن ہے، اتھارٹی ہے، وومن امپاورمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ہمیشہ اس کی ضرورت رہی ہے، اور کیونکہ اویئرنیس لوگوں کو نہیں دی جا رہی اس طرح سے جس طرح سے دینی چاہیے۔ بہت سی آرگنائزیشن ہمارے ساتھ جو پارٹنر آرگنائزیشن ہے مل کے کام کر رہی ہیں گراس روٹ لیول تک۔ آپ کے کالج، یونیورسٹیز میں، اسکولز میں سیمینار ہونے چاہیے، آپ کی ہر جگہ بل بورڈز ہونے چاہیے۔ خواتین کے رائٹس پہ صرف ہم بات کریں اس کے لیے کام نہیں ہونا، ہمیں اس کے لیے انیشیٹو لینے پڑیں گے، ہمیں اس کے لیے لوگوں کو اویئر کرنا پڑے گا۔ اور سب سے بڑی بات ہے جو ہماری یوتھ ہے جو اس وقت 60% ہے، اس کو ہمیں اویئر کرنا ہے، کیونکہ ان کی مجھے ایک چیز بتائیے کہ دس از اے کور ایشو ان ٹرمز کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں جو موبائل فون ہے یا اسمارٹ فون ہے اس کی ایکسیس اتنی زیادہ ہے کہ لوگ ٹک ٹاک پہ اس کے ساتھ ساتھ اسنیپ چیٹ سے لے کے جو اتنے سافٹ ویئرز ہیں وہ اس طرح بھرپور طریقے سے یوز کر رہے ہیں کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سارا ٹیلنٹ ہی پاکستان میں موجود ہے، لیکن جہاں پر ایسے حساس معاملات پر اویئرنیس کی بات آتی ہے تو وہاں پر ہوتا ہے سارا کچھ صفر۔ تو یہ انفرادی سطح پر بھی تو کرنے والے اقدامات ہیں نا، جس کا شروعات گھر سے ہونی چاہیے اور پھر حکومت کو بھی حصہ بٹانا چاہیے، اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ دیکھیے اس کی بیسکلی اگر ہم بات کریں تو اس کی شروعات تو ماں کی گود سے ہوتی ہے۔ تربیت جو ہے ماں باپ کی وہ سب سے مین کاز ہے، اس کے بعد آپ کا ایکڈیمیا ہے، آپ کا بچہ اسکول جاتا ہے اور سب سے زیادہ ٹائم جو ہے ماں باپ کے بعد وہ اسکول میں اسپینڈ کرتا ہے یا کالج میں کرتا ہے، اس کے بعد آپ کی یونیورسٹی آ جاتی، اس کے بعد آپ کا کانٹینٹ ہے جو آپ ٹی وی پہ بچوں کو دکھا رہے ہیں۔ جب آپ بچوں کو یہ دکھائیں گے کہ بہو جو ہے وہ سسر کے ساتھ ہے، بھابھی دیور کے ساتھ ہے، مطلب آپ کون سا پروگرام ہے جو بچوں کی گرومنگ کے لیے کر رہے ہیں، جو بچوں کو دکھا رہے ہیں آپ؟ کوئی فلم ہے، کوئی ڈرامہ ہے، کوئی تھیٹر ہے، کون سی جگہ ہے جہاں پہ بچے یہ چیزیں سیکھیں؟ اگر آج کی ماں بھی مصروف ہے، آج کا باپ بھی مصروف ہے، آج کل کے اسکول کا جو ٹیچر ہے اس کے پاس 45 سے 55 بچے ہیں کلاس میں، وہ اتنا اوور برڈن ہے کہ وہ چڑچڑا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں یہ چیزیں جب یہ ملٹیپل چیزیں ہیں، یہ ملٹیپل چیزیں ہیں جو کریکٹر بلڈنگ کے لیے یوز ہوتی ہیں، لیکن ہم سارے جو ہمارے کمپوننٹ ہیں وہ اپنی اپنی جگہ بیزی ہیں، اور جو ہمارا میڈیا ہے اس کے اوپر سارا دن یا پولیٹیکل بحث ہو رہی ہوتی ہے یا بات ہو رہی ہوتی ہے۔ جو بات کرنے والی ہے، جو ہم نے اپنی نیشن کو دینا ہے، ان کی کریکٹر بلڈنگ کرنی ہے، اس کے لیے وقت ختم ہو گیا، بڑی جامع بات کی، تھینک یو سو مچ۔ لیکن اس کے لیے چھوٹوں کو سکھانے کے لیے بڑوں کو اچھا عمل کر کے دکھانا ہوگا، تو ہی وہ ان کو سیکھیں گے، ان کی تقلید کریں گے، ظاہر ہے، اور یہ ذمہ داری گھر سے شروع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔